السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس حصے میں فتح قبرص اور روڈس پر گفتگو ہوگی، ایران میں تغیرات انتظامی اور اہل ایران کی بغاوت اور اسلامی فتوحات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ سن 29، سن 30، سن 31، سن 32 اور سن 33 ہجری کے واقعات پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ خاتم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک جو مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اس کی گمشدگی کا واقعہ بھی سنایا جائے گا۔ اشاعت قرآن اور مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں بھی اجمالی طور پر بات ہوگی انشاءاللہ، لہٰذا غور سے سنیں، اپنے ماضی سے وابستہ ہو کر مستقبل کی تیاری کریں۔ محترم سامعین کرام، فتح قبرص و روڈس۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ جب علاقہ قرطاجنہ اور افریقہ سے مصر واپس چلے آئے اور اسی سال یعنی سن 27 ہجری میں ان کی جگہ عبداللہ بن نافع مصر کے گورنر مقرر ہوئے، تو قسطنطین نے پھر جنگی تیاریاں شروع کی۔ سن 28 ہجری میں اس نے ایک بحری فوج افریقہ کی طرف روانہ کی۔ اس فوج نے ساحل افریقہ پر اتر کر اس خراج کا مطالبہ اہل افریقہ سے کیا جو وہ قیصر کو پہلے دیا کرتے تھے۔ اہل افریقہ نے اب قیصر کو خراج دینے سے انکار کیا اور کہا کہ جب ہمارے ملک پر مسلمان حملہ آور ہوئے تو قیصر ہماری کوئی امداد نہ کر سکا، لہٰذا اب اس کی سیادت کو تسلیم کرنا اور اس کو فوج خراج دینا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ اہل افریقہ اور رومی لشکر میں مقابلہ ہوا، رومیوں نے اہل افریقہ کو شکست دی اور وہاں سے اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ یہاں عبداللہ بن نافع نے مدافعت اور مقابلے کی تیاری کی۔ رومی سردار افریقہ سے اسکندریہ کی طرف آیا تو قیصر روم خود 600 کشتیاں لے کر اسکندریہ کے ارادے سے روانہ ہوا۔ دونوں طرف سے رومی لشکر اسکندریہ پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے۔ ادھر سے اسلامی لشکر نے مقابلہ کیا، سخت خونریز لڑائی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ قسطنطین اور اس کی فوج بحال تباہ اسکندریہ سے فرار ہو کر قبرص کی طرف گئے۔ قبرص کو انہوں نے اپنا بحری مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ اس کیفیت کو یہیں ملتوی چھوڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حال بھی اسی موقع پر تھوڑا سا عرض کر دینا نہایت ضروری ہے تاکہ سلسلہ گفتگو پورے طور پر مربوط ہو سکے۔ وفات فاروقی کے وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق و اردن کے گورنر تھے اور حمص و قنسرین کے حاکم عمیر بن سعید انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ وفات فاروقی کے بعد عمیر بن سعید نے استعفیٰ داخل کیا تو عثمان غنی نے حمص و قنسرین کا علاقہ بھی امیر معاویہ کے دائرے حکومت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد جب عبد الرحمن بن علقمہ حاکم فلسطین فوت ہوئے تو عثمان غنی نے فلسطین کا ملک بھی امیر معاویہ کی حکومت میں دے دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ سن 27 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمام اضلاع شام کے مستقل حاکم ہو گئے۔ امیر معاویہ نے خلافت فاروقی کے آخری ایام میں ساحل شام سے روانہ ہو کر جزیرے قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت فاروق اعظم سے چاہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بحری حملے کی اجازت دینے میں تأمل تھا اور بحری حملے کی اجازت حاصل نہ ہونے پائی تھی کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ اب عثمان غنی سے امیر معاویہ نے بحری حملے کی اجازت چاہی اور عثمان غنی سے چند شرائط کے ساتھ اجازت حاصل ہو چکی۔ من جملہ اور شرائط کے ایک شرط یہ تھی کہ اس لڑائی اور بحری حملے میں جس شخص کا جی چاہے وہ شریک ہو، کسی کو ہرگز شرکت کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تحریک سے ایک گروہ قبرص پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جس میں ابو ذر غفاری، ابو الدرداء، شداد بن اوس، عبادہ بن صامت اور ان کی بیوی حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل تھے۔
اس گروہ مجاہدین کی سرداری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ مجاہدین کا لشکر کشتیوں میں سوار ہو کر قبرص کی طرف روانہ ہوا۔ قسطنطین قیصر روم اسکندریہ سے شکست کھا کر قبرص میں آیا تو اس کے تعاقب میں مصر کا اسلامی لشکر بھی مصر سے کشتیوں میں سوار ہو کر پہنچ گیا۔ ادھر اسلامی لشکر قبرص میں پہنچا، ادھر ساحل شام سے مذکورہ بالا اسلامی لشکر قبرص کے ساحل پر اترا۔ جس وقت کشتی سے ساحل پر حرام اتری تو گھوڑا بدک کر بھاگا، وہ گر پڑی اور فوت ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہی پیشن گوئی کی تھی جو حرف بحرف پوری ہو گئی۔ قسطنطین قبرص میں تاب مقابلہ نہ لا سکا، یہاں سے بہزار خرابی فرار ہو کر قسطنطنیہ پہنچا اور وہاں فوت ہوا، لیکن بروایت دیگر اہل قبرص ہی نے قسطنطین کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست پر شکست کھاتے دیکھ کر ایک روز جبکہ وہ حمام میں گیا ہوا تھا موقع پا کر قتل کر دیا تھا۔ قبرص پر بڑی آسانی سے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ امیر معاویہ بھی مع لشکر قبرص میں پہنچ گئے۔ قبرص سے فارغ ہو کر انہوں نے روڈس کا ارادہ کیا۔ روڈس والوں نے خوب جم کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ کئی خونریز معرکوں کے بعد روڈس پر بھی اسلامی لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ اسی جزیرے میں ایک بہت بڑا تانبے کا بت تھا جس کی ایک ٹانگ جزیرے کے ساحل پر اور دوسری ٹانگ ساحل کے قریبی ٹاپو پر تھی، اور ان دونوں ٹانگوں کے بیچ میں اتنی چوڑی آبنائیں تھی کہ جہاز اس کے اندر ہو کر جاتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس بت کو توڑ کر اس کے تانبے کے ٹکڑے اسکندریہ والی فوج کے ہمراہ اسکندریہ روانہ کر دیے، جہاں ان کو ایک یہودی نے خرید لیا تھا۔ قبرص و روڈس کی فتوحات سے امیر معاویہ کی شہرت و ہر دل عزیزی میں بہت اضافہ ہوا، کیونکہ ان بحری فتوحات نے مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ اور دوسرے ملکوں پر چڑھائیوں کا گویا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ تمام واقعات سن 28 ہجری کے آخری یا سن 29 ہجری کے شروع زمانے تک کے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایران میں تغیرات انتظامی کے سلسلے میں گفتگو سماعت فرمائیں۔ سن 27 ہجری کے ابتدائی ایام میں بصرہ والوں نے اپنے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی شکایت مدینہ منورہ میں آ کر خلیفہ وقت سے کی۔ عثمانی غنی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بصرہ کی حکومت سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیا تھا۔ اس وقت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی عمر قریباً 25 سال کی تھی۔ ان کو عثمانی غنی رضی اللہ عنہ نے نہ صرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لشکر کی ہی نہیں بلکہ عثمان بن العاص ثقفی رضی اللہ عنہ والی عمان و بحرین کے لشکر کی بھی سرداری سپرد کی۔ عبید اللہ بن معمر خراسان کی حکومت پر عمیر بن عثمان بن سعد کو مقرر فرمایا۔ عمیر بن عثمان نے خراسان پہنچتے ہی نہایت مستعدی اور قوت کے ساتھ ملک کا انتظام کیا اور فرخانہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سن 27 ہجری کے آخر اور سن 28 ہجری کے شروع میں عمیر بن عثمان رضی اللہ عنہ خراسان کی گورنری سے معزول ہوئے۔ ان کی جگہ ابن احمر مامور ہوئے اور عبد الرحمن بن عبس کرمان کی حکومت پر مقرر کیے گئے۔ چند روز کے بعد کرمان کی گورنری سے عبد الرحمن معزول ہوئے اور ان کی جگہ عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور سجستان کی گورنری عمران بن النفیل کو دی گئی۔ اہل ایران کی بغاوت اور اسلامی فتوحات۔ ذکر کی ہوئی تبدیلیاں، چونکہ ابھی جن تبدیلیوں کے بارے میں بات ہوئی وہ تبدیلیاں چونکہ جلد وقوع پذیر ہوئیں، لہٰذا ایرانیوں نے انتظامی تغیرات کو اپنے لیے ایک غیبی تائید سمجھ کر آپس میں سازشیں شروع کر دیں اور بغاوت پر آمادہ ہو کر اسلامی لشکر کے مقابلے کی تیاریاں کر لیں۔ ان تیاریوں اور بغاوتوں کے مراکز استخر اور جور دو مقام تھے۔ عبیداللہ بن معمر فارس کے گورنر نے ان باغیانہ سازشوں اور تیاریوں کا حال سن کر سن 27 ہجری میں استخر والوں پر چڑھائی کی۔ استخر کے دروازے پر لڑائی ہوئی اور عبیداللہ بن معمر شہید ہوئے۔ عبیداللہ بن معمر کے شہید ہونے پر ان کی فوج وہاں سے فرار و منتشر ہو گئی۔ یہ خبر سن کر عبداللہ بن عامر حاکم بصرہ اپنا لشکر لے کر فارس کی طرف بڑھے۔ ان کے مقدمۃ الجیش کی سرداری عثمان بن العاص کے سپرد تھی۔ عبداللہ بن عامر تو استخر کی طرف گئے
اور حرم بن حیان کو جور کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ استخر کے نواح میں ایرانیوں نے جمعیت کثیر کے ساتھ بڑی بہادری و پامردی سے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا۔ بڑی خوفناک اور خونریز جنگ ہوئی۔ بالآخر ایرانی مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگے۔ مسلمانوں نے استخر پر قبضہ کیا اور باغیوں کے قتل و غارت میں کمی نہ کی۔ حرم بن حیان کو جو جور کا محاصرہ کیے ایک مدت گزر چکی تھی۔ حرم بن حیان دن بھر روزہ رکھتے اور دشمنوں سے لڑتے، شام کو افطار کر کے نماز میں مصروف ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ افطار کے بعد ان کو کھانے کے لیے روٹی نہ ملی۔ انہوں نے اگلے دن اسی حالت میں روزہ رکھا۔ اس روز بھی کھانا نہ ملا۔ غرض اس طرح ان کو ایک ہفتہ ہو گیا کہ روزے پر روزہ رکھتے ہوئے رہے۔ جب ضعف بہت بڑھ گیا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بیٹے تجھے کیا ہو گیا کہ میں ایک ہفتے سے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر کے روزہ رکھ رہا ہوں اور تو مجھ کو کھانا کھانے کے لیے روٹی نہیں دیتا۔ خادم نے کہا کہ میرے سردار، میں روزانہ آپ کے لیے روٹی پکا کر جاتا ہوں، تعجب ہے کہ آپ کو نہیں ملتی۔ اگلے روز خادم نے روٹی پکا کر حسب معمول رکھی اور خود گھات میں بیٹھ کر روٹی کی نگرانی کرنے لگا۔ دیکھوں کہ کون آ کر روٹی لے جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ شہر کی طرف سے ایک کتا آیا اور روٹی اٹھا کر چل دیا۔ خادم بھی آہستہ سے اٹھ کر اس کتے کے پیچھے ہو لیا۔ کتا روٹی لیے ہوئے شہر پناہ کی طرف گیا اور ایک بدروں کے راستے سے شہر میں داخل ہو گیا۔ خادم یہ دیکھ کر واپس آیا اور حرم بن حیان کی خدمت میں تمام واقعہ پیش کیا۔ حرم بن حیان نے اس کو تائید غیبی سمجھا اور چند بہادر آدمیوں کو لے کر رات کے وقت اسی بدروں کے راستے سے شہر کے اندر داخل ہو گئے اور پاسبانوں کو قتل کر کے فوراً شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی فوج نے شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کیا اور اس طرح بآسانی جور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے یہاں یعنی شہر جور میں بھی اور استخر میں بھی باغیوں کو سخت سزائیں دے کر آئندہ کے لیے بغاوت کا سدباب کیا۔ اس فتح کی خبر مسلمانوں نے مدینے کو بھیجی اور آئندہ کے لیے خلیفہ وقت سے ہدایت طلب کی۔ سن 29 ہجری کا حج۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ منی میں پہنچ کر حکم دیا کہ خیمہ نصب کریں اور حاجیوں کو جمع کر کے اس میں ضیافت کریں۔ لوگوں نے اس بات کو بدعت سمجھ کر ناپسند کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسی سفر میں قبیلے جوہینہ کی ایک عورت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ یہ عورت پہلے بیوہ تھی، پھر اس نے عقد ثانی کیا اور بعد نکاح صرف 6 مہینے گزرنے پر اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس عورت پر رجم کا حکم دیا۔ جب اس حکم کی خبر علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ عثمان غنی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، جس سے معلوم ہوا کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، اور مدت رضاعت قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان کی گئی ہے کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، پس دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے 30 مہینے میں سے خارج کریں تو باقی حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے رہتی ہے، لہذا اس عورت پر زنا یقینی طور پر ثابت نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا یہ کلام سن کر فوراً آدمی دوڑا دیا کہ اس کو رجم نہ کیا جائے، لیکن اس آدمی کے پہنچنے سے پہلے اس کو رجم کیا جا چکا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کا سخت ملال و افسوس رہا۔ اسی سال عثمان غنی نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ مسجد کا طول 160 گز اور عرض 150 گز رکھا اور پتھر کے ستون لگائے، در و دیواریں تمام پختہ بنوائیں۔ سن 30 ہجری۔ معزز سامعین کرام، ولید بن عقبہ جیسا کہ اوپر اس سے پہلے مذکور ہو چکا ہے کوفہ کی گورنری پر مامور تھے۔ ابو زبیدہ شاعر جو پہلے نصرانی تھا اور اب مسلمان ہونے کے بعد بھی شراب خوری سے باز نہ آیا تھا۔ ولید بن عقبہ کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا۔ لوگوں نے ولید بن عقبہ پر بھی شراب خوری کا الزام لگایا۔ رفتہ رفتہ یہ شکایت خلیفۃ المسلمین تک پہنچی۔ وہاں سے ولید بن عقبہ کی طلبی کا حکم آیا۔ یہ مدینہ منورہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہوئے
ان کے مخالف بھی شکایتیں کرنے مدینے میں پہنچ گئے۔ ولید جب مدینے میں گئے اور عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ولید سے مصافحہ کیا۔ لوگوں کو یہ مصافحہ کرنا بھی ناگوار گزرا۔ پھر شراب خوری کے الزام کی تحقیق شروع ہوئی تو کوئی ایسا گواہ پیش نہ ہوا جو یہ کہے کہ میں نے ولید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا شک و شبہ کی حالت میں عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے حد جاری کرنے میں تعمل کیا۔ لوگوں نے اس تعمل و توقف پر بھی بدگمانی کو راہ دی۔ بالآخر خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں یہ گواہی پیش ہوئی کہ ہم نے ولید بن عقبہ کو شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ولید کو درے لگائے جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ولید کے درے مارنے شروع کر دیے۔ جب 40 درے لگ چکے تو علی رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور کہا کہ اگرچہ فاروق اعظم نے شراب خور کو 80 درے لگائے ہیں اور وہ بھی درست ہیں، لیکن صدیق اکبر نے شراب خور کو 40 درے لگائے ہیں، اور مجھ کو اس معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد خلیفہ وقت نے ولید بن عقبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اسی سن یعنی 30 ہجری میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا کہ وہ ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں تشریف رکھتے تھے۔ وہاں انہوں نے آیت مبارکہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، سورہ توبہ کے معنی و مطالب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مخالفت کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ روپیہ جمع کرنا اور سب کا سب راہ الہی میں خرچ نہ کر دینا کسی طرح جائز نہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ جس روپیہ کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کا جمع ہونا گناہ نہیں۔ اگر بلا شرط روپیہ کا جمع کرنا گناہ ہوتا تو قرآن کریم میں ترکہ کی تقسیم اور وراثت کے حصے کا ذکر نہ ہوتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کا حال وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا تو سب نے ان کا مذاق اڑایا، اور نوعمر لوگ خاص کر زیادہ تمسخر کرنے لگے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اصرار بھی ترقی کرتا گیا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ امیر معاویہ نے عثمان غنی کو اس کیفیت کی اطلاع دی۔ خلیفہ وقت نے حکم بھیجا کہ ابو ذر غفاری کو نہایت تکریم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دو۔ مدینے میں آ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے عقیدے کے اعلان شروع کر دیا۔ چونکہ ان کے مزاج میں درستی تھی لہذا لوگ ان سے عموماً چشم پوشی و درگزر ہی کرتے تھے، لیکن یہاں بھی نوعمر اور خوش طبع لوگ موجود تھے، وہ کبھی نہ کبھی ان کو چھیڑ ہی دیتے تھے۔ اتفاقاً اسی عرصے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ وہ بہت مالدار شخص اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ کسی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن نے اس قدر دولت چھوڑی ہے، ان کی نسبت آپ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے بلا تعمل عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر بھی اپنا فتویٰ جاری کر دیا۔ اس پر کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کے زبردست عالم تھے، معترض ہوئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہ اے یہودی، تجھ کو ان مسائل سے کیا واسطہ، اپنا عصا اٹھایا اور کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ آور ہوئے۔ کعب احبار بھاگے اور عثمان غنی کی مجلس کی طرف گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ابو ذر بھی اپنا عصا لیے ہوئے پہنچے۔ بڑی مشکل سے عثمان غنی کے غلاموں نے کعب احبار کو بچایا اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو باز رکھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا غصہ جب فروغ ہوا تو وہ خود عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ سب کا سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا واجب ہے۔ شام کے لوگوں نے میری مخالفت کی اور مجھ کو ستانا چاہا، اب مدینے میں بھی لوگ اسی طرح میری مخالفت کرنے لگے ہیں۔ آپ بتائیں کہ میں کیا تدبیر اختیار کروں اور کہاں چلا جاؤں؟ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مدینے سے باہر کسی گاؤں میں سکونت اختیار فرما لیں۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر مقام موضع ربضہ میں جا کر سکونت پذیر ہو گئے۔ خاتم نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی۔
کے سلسلے میں وضاحت سماعت فرمائیں، ان کی گمشدگی کے سلسلے میں۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتری یعنی انگوٹھی جس سے خطوط اور فرامین مہر کیا کرتے تھے، وفات نبوی کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی ان کے سپرد کر دی۔ صدیق اکبر کے بعد وہ انگوٹھی فاروق اعظم کے پاس رہی۔ فاروق اعظم نے جب انتخاب کا کام اصحاب شورا کے سپرد کیا، وہ انگوٹھی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو پہنچا دی جائے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت حفصہ نے وہ انگشتری ان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اسی سال یعنی سن 30 ہجری میں مدینے میں وہ 2 میل کے فاصلے پر ایک کنویں میں جس کا نام بیر عریس ہے، وہ انگشتری عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کنویں کا تمام پانی سینچ دیا گیا اور انگوٹھی کے لیے بڑی تلاش و کوشش کی گئی، لیکن وہ کہیں ہاتھ نہ آئی۔ خاتم نبوی کے اس طرح غائب ہو جانے سے عثمان غنی کو سخت ملال ہوا۔ اسی وقت سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حادثات و فتن کا نزول شروع ہوا۔ عثمان غنی نے اس انگوٹھی کے گم ہو جانے پر ایک اور انگوٹھی بالکل اسی طرح، اسی نمونے اور اسی شکل و شمائل کی بنوائی تھی۔ اسی سال جب مسجد نبوی، اسی سال یعنی سن 30 ہجری، جب مسجد نبوی میں نمازیوں کی کثرت ہوئی اور جمعہ کے دن ایسی کثرت ہونے لگی کہ اذان کی آواز سب نمازیوں تک پہنچنی دشوار ہوئی، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مؤذن بلند مقام پر چڑھ کر خطبہ کی اذان سے پہلے ایک اور اذان دیا کریں۔ اس طرح جمعہ کے دن 2 اذانیں ہونے لگیں۔ اسی سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عراق و شام کی جائیدادیں فروخت کر کے مکہ، طائف وغیرہ میں جائیدادیں خرید لیں۔ چنانچہ اکثر صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ فتح طبرستان، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی گورنری پر مامور ہو کر اور کوفہ پہنچ کر ایک لشکر مرتب کیا۔ اس لشکر میں حسن بن علی، عبداللہ بن عمر، ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے ساتھ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے طبرستان پر حملہ کر کے طبرستان و جرجان کے تمام علاقے اور مشہور شہروں کو فتح کر لیا اور یزید بن المحلب کو قومس کی طرف روانہ کیا۔ اشاعت قرآن، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جب بصرہ، کوفہ، رے، شام وغیرہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ عراق والے قرآن مجید کو ایک اور قرأت پر پڑھتے اور شام والے کسی دوسری قرأت کو پسند کرتے ہیں۔ بصرہ والوں کی قرأت کوفہ والوں سے اور کوفہ والوں کی قرأت بصرہ والوں سے الگ ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کو ایک ہی قرأت پر جمع کیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مجلس مناقشت منعقد کی۔ سب نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد عثمان غنی نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے قرآن مجید کا وہ نسخہ منگوایا جو خلافت صدیقی میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے زیر تلاوت رہا اور فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اس قرآن مجید کی نقل اور کتابت پر عثمان غنی نے کئی معقول و موضوع حضرات کو معمور کیا۔ جب بہت سی نقلیں تیار ہو گئیں تو ایک نسخہ بڑے بڑے شہروں میں بھیج کر ساتھ ہی حکم بھیجا کہ سب اسی کے موافق قرآن مجید نقل کرائیں اور پہلی جو نقل جس کے پاس ہو وہ جلا دی جائے۔ کوفہ میں جب قرآن مجید پہنچا تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ہی قرأت پر اصرار کیا۔ سن 31 ہجری کے واقعات۔ محترم سامعین کرام، دربار خلافت سے جو احکام جاری ہوئے ان کے موافق حرم بن حیان لشکری، حرم حیان عبسی، حرس بن راشد بلاد فارس کے اضلاع میں، احنف بن قیس خراسان میں اور حبیب بن قرہ مرو میں، خالد بن عبداللہ بلخ میں، قیس بن بیرہ طبوس میں عامل مقرر ہوئے۔ خراسان کی کئی شہروں میں بغاوت نمودار ہوئی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کر کے تمام بغاوتوں کو فروغ کیا۔ پھر نیشاپور پر چڑھائی کر کے وہاں کے سرکشوں کو درست کیا۔ نیشاپور سے فارغ ہو کر عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر سرخس کی طرف روانہ کیا اور ایک جمعیت لے کر خود ہرات کی جانب گئے۔
ہرات کو فتح کر کے بلخ و طبرستان کی بغاوتوں کو فروغ کیا۔ اس کے بعد کرمان، سجستان اور فارس کے صوبوں میں جا کر وہاں کے تمام سرکشوں کو مطیع کیا۔ اس طرح تمام بلاد ایران و عراق میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی دھاک بیٹھ گئی اور لوگ ان کے نام سے خوف کھانے لگے۔ یزدجرد کی ہلاکت۔ محترم سامعین کرام، ایرانی سلطنت تو فاروق اعظم ہی کے عہد خلافت میں برباد ہو چکی تھی۔ سلطنت کے بعد سرحدی صوبے یا بعض شہر جو باقی تھے وہ خلافت عثمانی میں مسخر ہو گئے تھے۔ خلافت عثمانی حضرت عثمان کے دور میں مسخر ہو گئے تھے، لیکن یزدجرد شاہ فارس کی حالت یہ تھی کہ کبھی رے میں ہے تو کبھی بلخ میں، کبھی مرو میں ہے تو کبھی اصفہان میں، کبھی استخر میں ہے تو کبھی جیجون کو عبور کر کے ترکستان کو چلا گیا ہے، کبھی چین میں ہے، کبھی پھر فارس کے اضلاع میں آ گیا ہے۔ غرض اس کے ساتھ کئی ہزار ایرانیوں کی جمعیت تھی اور وہ اپنی خاندانی عظمت اور ساسانی اقتدار و بزرگی کی بدولت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینے میں کامیاب ہو جاتا، اور لوگ بھی اس توقع میں کہ شاید اس کا ستارہ اقبال پھر طلوع ہو اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ سب سے بڑی یہی وجہ تھی کہ ایران کے اکثر صوبوں، ضلعوں اور شہروں میں کئی مرتبہ بغاوت ہوئی اور مسلمان سرداروں نے اس کو بار بار فروغ کیا۔ اس مرتبہ یعنی سن 31 ہجری میں یزدجرد چین و ترکستان کی طرف سے ایک جمعیت کے ساتھ نواحِ بلخ میں آیا۔ یہاں اس نے بعض شہروں پر چند روز قبضہ حاصل کیا، لیکن اس کے اقبال کی نحوست نے اس کو ناکام فرار ہونے اور مسلمان کی قید میں پڑنے کے لیے بھاگ کر ایک پنچکی والے کی پناہ میں جانے پر مجبور کیا۔ پنچکی والے نے اس کے قیمتی لباس کے لالچ میں جبکہ وہ سو رہا تھا قتل کر دیا، اور لباس و زیور اور ہتھیار وغیرہ اتار کر اس کی لاش کو پانی میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ نواحِ مرو میں مقام مرغاب کے متصل 23 اگست سن 651 ہجری کو عیسوی کو وقوع پذیر ہوا۔ یزدجرد کے 4 سال تو عیش و عشرت کی حالت میں گزرے، 16 برس تباہی و آوارگی میں بسر ہوئے۔ ان 16 برس میں آخری 10 سال مفروری کے عالم میں گزرے۔ اس کے بعد ایرانی فتنے سب فروغ ہو گئے۔ اسی سال محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے، جو مصر میں والی مصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے پاس مقیم تھے، عبداللہ بن سعد سے مخالفت و ناخوشی کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کی ناخوشی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اعلانیہ عثمانی غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراض و طعن کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن سعد جیسے اشخاص کو جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش رہے صوبوں کو گورنر بنا رکھا ہے، اور ان کی زیادتیاں اور مظالم دیکھ کر بھی معزول نہیں کرتے۔ سن 32 ہجری کے واقعات۔ محترم سامعین کرام، سن 31 ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں جب عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ حج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے تو ملک ایران کے ایک ایرانی سردار مسمى قارن نے ملک کے مختلف صوبوں سے 40,000 کا ایک لشکر جمع کر کے ایرانی صوبوں پر قبضہ کر لینے کا مناسب موقع پایا۔ قارن کی شرارت و دلیری کے مقابلے میں عبداللہ بن حازم ایک سردار نے صرف چند ہزار مسلمانوں کی جمعیت سے وہ کار نمایاں کیا کہ ایرانیوں کو سخت ترین ذلت و نامرادی کے ساتھ شکست کھانی پڑی۔ عبداللہ بن حازم اپنی 3,000-4,000 جمعیت کو لے کر ایرانیوں کے 40,000 لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے مجاہدین کو حکم دیا کہ اپنے اپنے نیزوں کو کپڑا لپیٹ لیں اور کپڑے تیل و چربی سے تر کر لیں۔ جب لشکر قارن کے قریب پہنچا تو شام ہو کر رات ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن حازم نے حکم دیا کہ تمام نیزوں کے کپڑوں کو آگ لگا دیں اور دشمن پر حملہ آور ہوں۔ اس اچانک حملہ آوری اور ان شعلوں کی روشنی دیکھ کر ایرانی حواس باختہ ہو کر بھاگے اور کسی کو مقابلہ کرنے کا ہوش نہ رہا۔ مسلمانوں نے بہتوں کو قتل کیا، بہتوں کو گرفتار کیا، بہت سے اپنی جان بچا کر لے گئے اور بچ کر نکل لیے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ عثمانی غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بعض روایات کے بموجب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 85 برس کی عمر میں اس سال یعنی سن 32 ہجری میں وفات پائی اور بہت سی دولت اور اولاد چھوڑی۔ سن 33 ہجری کے واقعات۔ معزز سامعین کرام، ولید بن عقبہ کی معزولی کے بعد گورنر کی
کوفہ کی گورنری پر سعید بن العاص رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے تھے، جیسا کہ اوپر ابھی ذکر ہو چکا ہے۔ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں پہنچ کر اہل کوفہ کی دلجوئی اور مدارات میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ مالک بن حارث نخعی جو مالک اشتر کے نام سے مشہور ہے، ثابت بن قیس حمدانی، اسود بن یزید، علقمہ بن قیس، جندب بن زہیر، جندب بن کعب ازدی، عروہ بن الجعد، عروہ بن الحق، خزائی، صعصع و زید پیسران، سوجان بن المواعدی، قمیل بن زیاد وغیرہ سب سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی صحبت میں آ کر بیٹھتے اور بے تکلفانہ باتیں کرتے، کبھی ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو جاتی۔ ایک روز سعید بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر کوفہ کی زبان سے نکلا کہ یہ علاقہ تو قریش کا باغ ہے۔ یہ سن کر مالک اشتر نے فوراً غصے کے لہجے میں کہا کہ جس علاقے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تلواروں کے زور سے فتح کیا ہے، تم اس کو اپنی قوم کا باغ اور بستان خیال کرتے ہو۔ ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے اس قسم کی باتیں شروع کی۔ شور و غل بلند ہوا تو عبد الرحمن اسدی نے لوگوں کو شور و غل مچانے سے منع کیا۔ اس پر سب نے مل کر عبد الرحمن کو مارا اور اس قدر زد و کوب کیا کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے رات کی صحبت موقوف کر کے کچھ لوگ مقرر کر دیے کہ لوگوں کو آنے سے باز رکھیں۔ اس رات کی روزانہ مجلس کی برخاست ہونے کا لوگوں کو بہت ملال ہوا، اور اب عام طور پر جہاں دو چار آدمی مل کر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی اور ان کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی شکایت زبان پر لاتے۔ ان شکایت کرنے والوں کے گرد اور بھی بہت سے بازاری آدمی جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ طویل ہوا اور فتنہ بڑھنے لگا تو سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ تمام رودات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ کر بھیج دی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواباً سعید بن العاص کو لکھا کہ ان لوگوں کو کوفہ سے شام کی طرف امیر معاویہ کے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سعید بن العاص نے سب کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ امیر معاویہ نے ان کی خوب خاطر مدارات کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ان کا روزینہ بھی مقرر کر دیا۔ بات یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو لکھ دیا تھا کہ چند سرکش لوگوں کی ایک جماعت آپ کی طرف بھجوائی جاتی ہے، آپ کوشش کریں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اسی لیے امیر معاویہ نے ان لوگوں کے ساتھ نہایت محبت و ہمدردی کا برتاؤ کیا۔ چند روز کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ قریش کی سیادت کو تسلیم کریں اور مسلمانوں کے باہمی اتفاق کو درہم برہم نہ ہونے دیں، لیکن خلیفہ ابن سوجان نے امیر معاویہ کی نہایت معقول و ہمدردانہ باتوں کا بہت ہی غیر معقول اور سراسر نادرست جواب دیا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ مجبوراً امیر معاویہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نظر نہیں آتے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ ان لوگوں کو حمص کی جانب عبد الرحمن بن خالد کے پاس بھیج دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو حمص کی جانب روانہ کر دیا۔ عبد الرحمن بن خالد والی حمص نے ان کے ساتھ ان کے حسب حال سختی اور درشتی کا برتاؤ کیا، حتیٰ کہ اپنے مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ چند روز کے بعد یہ لوگ سیدھے ہو گئے اور اپنی سابقہ سرکشی کی حرکات پر اظہار افسوس کیا۔ عبد الرحمن بن خالد نے ان کی اطلاع خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجی۔ وہاں سے اجازت آ گئی کہ اگر یہ لوگ اب کوفہ کی طرف جانا چاہیں تو جانے دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔